الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال تبارك وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر زمزم کا جو کنواں ہے، زمزم کا جو پانی ہے، اس کی جو ابتدا ہوئی اور کہاں سے ابتدا ہوئی اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور یہ بات عرض کی تھی مختصر انداز کے اندر کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جا کر اس خاص علاقے کے اندر ان کو چھوڑ کر آ جاؤ ان کی والدہ کے ساتھ۔ بچہ چھوٹا ہی تھا اور بچہ اللہ رب العزت نے عمر کے تقریباً آخری حصے کے اندر دیا تھا، لہٰذا بچے کے ساتھ ماں کا بھی اور باپ کا بھی بہت ہی زیادہ پیار تھا، بے حد پیار تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ اتنا تعلق، اتنا زیادہ پیار، لیکن اس کے باوجود نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو اللہ کے واسطے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر آ گئے، حالات پیش آئے، پانی کی سخت ضرورت ہوئی، پیاس لگی۔ سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑیوں کے اوپر چکر لگانا شروع کر دیے، 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان، اور اتنے دوران سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کو رگڑ رہے تھے جیسے بچے اپنے پاؤں کو رگڑتے ہیں جب بہت ہی زیادہ پریشان ہو، دکھیاں ہو، تکلیف ہو، بھوک ہو، تکلیف ہو۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں سے ایک فوارہ نکالا، اور وہ جو فوارہ زمین سے پھوٹا تو اس وقت سے جو ہی پھوٹا آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں، وہ زمزم کا پانی جو ہے اب تک نہیں رکا۔ لیکن ایک دوسری بات عرض ساتھ میں یہ بھی کرتے جاؤں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اپنی زوجہ محترمہ کو اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تو ادھر تو انہوں نے زبردست قربانی دی اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ساتھ میں جاتے ہوئے اس دعا بھی کی، اور اللہ رب العزت کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کو نقل کر دیا۔ چنانچہ دعا کیا کی؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یا اللہ میری بھی حفاظت فرما اور میری اولاد جو آگے آنے والی اولاد ہے، یا اللہ میری بھی اور ان کی بھی حفاظت فرما کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بتوں کی ہم عبادت کرنا نہ شروع کر دیں، بت پرستی سے، بتوں کی عبادت سے، شرک سے میری بھی میری اولاد کی حفاظت فرما۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے، یہ باقی جو مشرکانہ حرکات ہیں، ان چیزوں نے لوگوں کو تیرے سے ہٹا دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یا اللہ میں ان کو سیدھا راہ دکھاتا رہوں گا، جو میری پیروی کرے گا فمن تبعنی فإنہ منی، وہ میرے راستے پر ہے، جنت تک پہنچ جائے گا، اور یا اللہ جو میری نافرمانی کرے یا اللہ تو معاف فرما۔ وہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں ان کے لیے، اور پھر ساتھ میں اب اپنی اولاد کے لیے، ذریت کے لیے دعا کی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے تیرے کہنے کی وجہ سے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو ایک ایسی زمین کے اندر چھوڑ دیا ہے، غیر ذی زرع، وہاں کسی قسم کی نباتات اگ سکتی ہی نہیں، پورا علاقہ بنجر ہے، بنجر علاقہ ہے، وہاں کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، پینے کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ تمام چیزیں پتہ ہے، لیکن نبی جب دعا کرتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تمام چیزیں سامنے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں کوئی کھانا پینا کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اس علاقے کے اندر کوئی چیز اگ نہیں سکتی، پانی تو ہے ہی نہیں، نباتات ہے ہی نہیں، گھاس ہے ہی نہیں، ریت ہی ریت ہے میلوں 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 تک، لیکن یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہے، آنکھیں دکھاتی ہیں کہ ادھر موت ہے، آنکھیں دکھاتی ہیں کہ، اور دل اور دماغ یہ بتلاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر انسان زندہ رہ نہیں سکتا، لیکن یا اللہ جب تیرا حکم ہے تو میرا ایمان ہے کہ تو حفاظت فرمائے گا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، ایسی وادی کے اندر میں نے ان کو یہاں رکھ دیا ہے، سکون پذیر کر دیا ہے، غیر ذی زرع، یہ غیر ذی زرع بنجر علاقہ ہے، یہاں کوئی کھیتی باڑی اگ ہی نہیں سکتی، عند بیتک المحرم، یہ تیرا بیت محرم، تیرے محترم جو گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیا تھا کہ یہاں کعبۃ اللہ، اور اس کعبۃ اللہ کے پاس پوری مخلوق آئے گی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ یہ تمام کا تمام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اقامت صلاح، نماز کو قائم کرتے رہیں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ اس علاقے کے اندر کوئی رہنے والا ہے ہی نہیں، ابھی
हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बेटे सैयदना इस्माइल हैं, पूरे इलाके के अंदर और कोई भी नहीं है, बंजर इलाके है। या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, अगर तूने मेरी औलाद को यहाँ सुकून पजीर यहाँ रहने का हुक्म दिया, या अल्लाह फिर ऐसे कर कि दूसरे लोगों का दिल भी इस मक्का के साथ लगा दे, उनका दिल माइल कर दे, वो भी मक्का के साथ मोहब्बत करना शुरू कर ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह तू ऐसे कर लोगों के दिलों के अंदर मक्का की तहवी इलैहिम, लोग इनके पास आना शुरू हो जाएं, इनकी तरफ माइल हो जाएं, इस इलाके के ऊपर आकर रहना शुरू कर दें। वरज़ुक़हुम मिनस्समराती, और या अल्लाह इस इलाके के अंदर, इस मक्का के इस इलाके के अंदर कोई चीज़ उग नहीं सकती, लेकिन मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तो इसकी तरफ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट और समरात और फल जो है वो लेकर आ जा, लअल्लहुम यशकुरून, वो शुक्र अदा करें। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रही हैं कि या अल्लाह इस इलाके के अंदर तूने जब मुझे हुक्म दिया है कि अपनी औलाद को छोड़ दूँ, बीवी को छोड़ दूँ, अब यहाँ तुझसे मैं अब मांग रहा हूँ कि इस इलाके को ऐसा कर दे कि यहाँ चीज़ें उगती नहीं हैं, ये सरसब्ज़ व शादाब नहीं है, लेकिन दुनिया के जो फल हैं, फ्रूट हैं, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें वो भी लिया और लोगों के दिलों को उसकी तरफ माइल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ ऐसी कबूल की कि आज मक्का के इलाके के अंदर कोई चीज़ उगती नहीं है मक्का के अंदर, लेकिन दुनिया के हर किस्म के फ़रूट आपको वहाँ मिलते हैं, दुनिया के हर किस्म के खाने उधर मिलते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से वहाँ लोग आकर वहाँ रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, और हर मुसलमान के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मक्का मुकर्रमा की, काबतुल्लाह की, मस्जिद हराम की मोहब्बत उसके दिल के अंदर रख दी है। ये सैयदना दादा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक़्त कबूल फरमाई थी। इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि जब आप कोई नेक काम करो, जब भी कोई नेक काम करो, नेक काम करने के बाद ज़रूर दुआ किया करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे उस नेक काम के ऊपर खुश होते हैं, और खुश होने के बाद जब तुम दुआ करते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी ये दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ कबूल ऐसी हुई, अब वहाँ ज़मज़म का चश्मा जो है उससे सैयदना हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही हैं, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी पी रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मज़म के पानी के अंदर अजीब अजीब ख़ासियत रखी हैं उस पानी के ऊपर। अब वहाँ से जो काफ़िला गुज़र रहा था उन्होंने देखा कि ऊपर परिंदे नज़र आ रहे हैं, परिंदे नज़र आ रहे हैं, और परिंदे आम तौर पर देखते हैं, दूर से उनको पानी नज़र आ जाता है, वो उसी इलाके के अंदर आते हैं जहाँ परिंदे होते हैं। काफ़िला वालों ने दूर से देखा परिंदे फ़लाँ जगह हैं, उधर आए, करीब से दूर से देखा वहाँ एक कुआं है, वहाँ से एक फव्वारा निकल रहा है, पानी है, वो आकर उधर करीब बैठ कर पानी पिया वगैरह, अपने जानवरों को पिलाया, और बल्कि उन्होंने जाकर वहाँ पड़ाव डाल दिया। करते करते दूसरे इलाकों के अंदर जो दूर लोग रहा करते थे उन्होंने कहा कि वहाँ उस इलाके के अंदर जो रहते हो इधर नज़दीक आ जाओ, इधर पानी का कुआं है। उधर जो लोग रहा करते थे दूर दूर, उन्होंने कहा मीलों दूर जो रहते हो वहाँ कभी पानी मिलता है नहीं मिलता, इधर आ जाओ नज़दीक, इधर पानी वाफिर अंदाज के अंदर है। उधर से करते 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 एक ख़ानदान दूसरा तीसरा करते करते मक्का के उस इलाके के अंदर काबतुल्लाह के करीब उस जहाँ ज़मज़म का फव्वारा कुआं जो है फूटा था, वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता रहना शुरू कर दिए। बद्दू किस्म के लोग थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आकर, और इस तरह फिर वो पूरा एक देहात जैसे, पूरा एक कैंप जैसे वहाँ बन गया, और वहाँ लोग रहना शुरू हो गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों के अंदर उस इलाके की मोहब्बत डाल दी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो चले गए थे, लेकिन फिर
اللہ رب العزت نے واپس حکم دیا کہ واپس ادھر آؤ، اور پھر انشاءاللہ اگلے موقع کے اوپر عرض کروں گا کہ اگلی مرتبہ جب آئے وہ کس انداز کے اندر، اور پھر وہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا انداز آتا ہے اور ان کو حکم دیا وغیرہ۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اور سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی، اس کی نتیجے کے اندر جو معجزہ نکلا پانی زمزم کا، آج تک ہزاروں سال بعد اس معجزے سے، اس پانی سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ ملینوں 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 بندوں نے وہاں سے پانی پیا ہے، استفادہ کیا ہے، اور قیامت تک لوگ پیتے رہیں گے، اپنے ساتھ لے جاتے رہیں گے۔ اب ایسے کروں گا کہ زمزم کا جو کنواں ہے اس کے تھوڑے سے فیکٹس بتلا کر پھر آگے چلتے ہیں، اور پھر اس کے پینے کے کچھ آداب، کیونکہ حاجی حضرات جب جاتے ہیں حج کے اوپر اور پھر حج سے واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ زمزم کا پانی لے آتے ہیں۔ یہ زمزم کا پانی لے آنا، اس کی بھی اجازت ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آتی تھی تو اپنے ساتھ زمزم کا پانی لے آتی تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے مسند احمد سے صحیح روایات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو اپنے ساتھ پانی کو لے آتے، اور جو بیمار حضرات ہوتے ان کے لیے یہ پانی دے دیتے، ان کو پانی دیتے۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے یہاں زمزم کا پانی کافی رکھا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس کوئی مہمان آتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے پاس جب کوئی مہمان آتے تو ان مہمانوں کو عزت احترام کرتے ہوئے ان کو زمزم کا پانی پیش کرتے۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں دستور ہے کہ آپ کسی حاجی کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو زمزم کا پانی دیتے ہیں، تو یہ روایات سے ثابت ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے علاقوں کے اندر لے جانا یہ بھی ثابت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو اس قسم کی روایات سے مسند احمد، اسی طرح ترمذی شریف کی روایات سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس قسم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زمزم کا پانی لے آ سکتے ہیں۔ باقی یہ جو زمزم کا کنواں ہے، ابتدا میں اس طرح نہیں تھا، ابتدا میں وہ رسی کے ذریعے کنواں بنا ہوا تھا، اور جیسے عام کنویں ہوتے ہیں رسی کے ذریعے آدمی اس کے اندر ڈول ڈالتا ہے، اور ڈول جب نیچے تک جاتا ہے وہاں سے ڈول سے پانی بھر کر اس کو نکالا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع کے اوپر وہاں تشریف لے گئے اور زمزم کے کنویں کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے بھی پانی نکالو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے پانی نکالا وہاں سے، زمزم کے کنویں سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کھڑے اس کو پی لیا۔ حالانکہ عام روایات میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی جو ہے فرماتے تھے کہ جب بھی آپ پانی پیو بیٹھ کر پیو، لیکن یہ روایت جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر کھڑے ہو کر پیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جواز بتلانے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ محترم ہے اور اس کو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، یا اس وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ کیچڑ وغیرہ بہت تھا، کیونکہ ہر آدمی اسی کنویں سے پی رہا تھا، سووں کی تعداد سے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لیکن چونکہ اس موقع کے اوپر کھڑے ہو کر پیا، تو آپ کو اس موقع کے اوپر خاصتاً زمزم کے پانی کے ساتھ، خاص زمزم پانی کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اگر پینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ بعد میں جب زمزم کے پینے کے آداب کے بارے میں عرض کروں گا تو وہاں کھڑے ہو کر پینے کی بھی اجازت ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اس کو مستحب تک قرار دیا ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی حکم دیا کہ اس کا ڈول جو ہے وہ نکالو
اور مجھے بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا ہے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی سے وضو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی سے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد جو باقی تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص زمزم کے پانی سے وہاں جب ہو حرمین شریفین کے اندر، اور وہ اگر وضو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ کسی نجاست کو، گندگی کو اس سے دھونا یا استنجا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، علماء فرماتے ہیں، کیونکہ زمزم کے پانی کا احترام ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ اپنے سر کے اوپر ڈالتے ہیں، اپنی چھاتی کے اوپر ڈالتے ہیں، احترام کے طور پر اس کے ذریعے اپنے کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں وغیرہ۔ تو ان چیزوں کی اجازت ہے کیونکہ وہ محترم پانی ہے۔ اور محترم سے آگے بات یہ بھی عرض کرتے جاؤں کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے۔ اور علماء نے ایک حدیث بتلائی ہے کہ جس کے اندر صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی معراج کا واقعہ بتلا رہے تھے، کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، الاسراء والمعراج۔ تو مکہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک، اور پھر 7 آسمانوں سے واپس بیت المقدس، اور بیت المقدس سے واپس مکہ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ تو فرمایا کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مبارک سے مسجد حرام تک لے گئے، تو وہاں آپ کا سینہ مبارک کو کھولا، اور زمزم کے پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کے اندر سے دل جو ہے وہ نکال کر اس کو دھو لیا۔ صحیح احادیث سے یہ روایت مروی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم کا پانی سب سے بہترین پانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جنت کا پانی اس سے بہتر ہوتا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنت کا پانی لے کر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھوتے، لیکن فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو زمزم کے پانی سے دھوا۔ معلوم ہوا کہ یہ محترم پانی ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر زمزم کے پانی کے بارے میں بڑے ہی فضائل آئے ہیں۔ آج کچھ فضائل عرض کرتے جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس ہی نفع کے لیے ہے کہ جس کے لیے اس کو پیا جائے۔ جس نیت کے ساتھ پیتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس کا وہی نفع دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے اگر کوئی شخص بھوک کو دور کرنے کے لیے پیتا ہے اللہ رب العزت اس کی بھوک کو دور کر دیتے ہیں۔ جو شخص پیاس کی نیت سے پیتے ہیں اللہ رب العزت اس کی پیاس کو دور کرتے ہیں۔ جو شخص کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے پیتا ہے، یا اللہ مجھے یہ بیماری ہے میں زمزم کا پانی پیتا ہوں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے حفاظت فرما دیتے ہیں، اس بیماری سے شفا دیتے ہیں، الا یہ کہ اگر اس کی مقدر میں ہے کہ وہ ہمیشہ تک رہے گی، ورنہ فرمایا کہ اگر جس نیت سے آپ اس کو پئیں گے اللہ رب العزت وہ نیت آپ کو۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ مختلف واقعات لکھے ہیں کہ میں نے زمزم کا پانی اس لیے پیا کہ اللہ رب العزت مجھے اس قسم کا علم دے، اللہ رب العزت نے وہ علم دیا تھا۔ میں نے اس لیے پیا تھا کہ اللہ رب العزت یہ بیماری مجھ سے دور کر دے، اللہ رب العزت نے اس بیماری سے، اپاہج پن سے، ڈسیبلٹی سے، فلاں جو پریشانی تھے اس کو دور کر دیا۔ تو دعائیں جو ہیں وہ زمزم کے پانی پیتے ہوئے قبول ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، اور ایسے کرتے ہیں بریک کا وقت مختصر رہ گیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ تفصیلاً آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے زمزم کے پانی کے اندر کون سی خاصیت رکھی ہوئی ہے، تاکہ جب حاجی حضرات جب واپس لے آئیں زمزم کا پانی تو اس کی پیتے ہوئے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی ذہن نشین ہوں۔
لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اسی موضوع کی اوپر بات چیت کریں گے۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فی الحال بریک کی طرف۔